أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اور ایمان کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں آنے کی توفیق بخشی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے رب تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اس مجلس کو ہم سب کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع ہے مسلم سماج میں دو بڑی برائیاں، اور وہ پلیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ بھی چکا ہے آج کا ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اچھے اور برے دونوں جذبات رکھے، جس کو کہتے ہیں فیلنگس۔ اچھی اور بری دونوں طرح کی فیلنگس اللہ نے ہر انسان میں رکھی، احساس اور جذبات۔ یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ جذبات سے جو خالی مخلوق ہے وہ فرشتہ ہے۔ فرشتوں کے اندر نہ کوئی جذبات ہیں نہ احساسات ہیں، وہ صرف اللہ کے حکم کو ماننے پر ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا بس ان کو وہی ماننا ہے۔ ان کے اندر ایسا جذبہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکیں اور اللہ کے حکم کو توڑ سکیں۔ برخلاف انسانوں کے، انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اچھے اور برے دونوں جذبات رکھے۔ آپ دیکھیے انسانوں میں ہی ایک بہت سخی آدمی بھی ہوتا ہے اور ایک بہت کنجوس بھی ہوتا ہے، ایک دیالو بھی ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم مکھی جوس کہتے ہیں۔ انسانوں میں ہی ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کی عادت بہت اچھی ہوتی ہے، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کی عادت بہت خراب ہوتی ہے۔ انسانوں میں ہی ایک انسان وہ ہوتا ہے جو بڑا محنت کش ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو بالکل غافل اور نکمے من کی زندگی جیتا ہے۔ تو یہ جو اچھی اور بری دو خصلتیں، اچھے اور برے عادات ہیں، اچھے اور برے جذبات میں، یہ اللہ نے انسانوں میں رکھے۔ انہی اچھے اور برے جذبات میں جو اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ
کہ برے جذبات، بری عادتیں، بری خصلتوں کو تم دبا کے رکھو اور اچھی عادتیں، اچھی عادات اور اچھی خصلتوں کو اپنے اوپر حاوی کر کے رکھو۔ جب تک تم دنیا میں ہو اچھائی اور برائی کی لڑائی تمہیں لڑنا پڑے گی، اسی لیے تو تمہیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کہ تمہاری اور ابلیس کی جنگ اس دنیا میں اسی بات کو تو لے کے ہے کہ ابلیس ہر اللہ کے مومن بندے کو غلط کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ اللہ کا باغی بنانا چاہتا ہے اور بری عادتوں میں ڈال کر ہمیں اپنی زندگی میں مگن کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی عادتوں کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ ہمیں جینے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اللہ نے دونوں کے لیے نتیجے کا اعلان فرمایا، جو اچھے جذبات کے ساتھ زندگی گزار کے آؤ گے میں قیامت میں اسے جنت دوں گا جس جیسی نعمت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور جن کے اوپر برے جذبات حاوی ہو گئے انہیں میں آخرت میں جہنم کی آگ میں جلاؤں گا جس جیسا عذاب دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے پیغام دے دیا۔ انہی بہت سارے اچھے اور برے جذبات میں سے ایک اچھی چیز ہے سچائی اور ایک بری چیز ہے جھوٹ۔ یہ بھی ہمارے جذبے تو ہیں۔ انسان کے اندر سے کبھی ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جھوٹ بولوں، اور کبھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ سچ بولوں۔ دونوں چیزیں انسانوں میں ہوتی ہیں، جانوروں میں نہیں ہوتی۔ جانور تو ان احساسات سے خالی ہیں، نہ انہیں سچ کا پتا نہ جھوٹ کا پتا، انہیں تو جس طرف چلایا جائے وہ چل جائیں گے۔ جھوٹ اور سچ یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں۔ جھوٹ انسان کا برا جذبہ ہے اور سچ انسان کا اچھا جذبہ ہے۔ سچ کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جھوٹ کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ فرمایا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحق مر، حق کڑوا ہے، نہ تو کہنے والے کے حلق سے آسان نکلتا ہے اور نہ سننے والے کے حلق میں آسان اترتا ہے۔ حق اور سچ کڑوا ہے، کڑوا پن محسوس ہوتا ہے جب انسان سچ بولے گا، حق بولے گا۔ بولنے والے کو بھی ہمت چاہیے اور سچ سننے والے کو بھی ہمت چاہیے۔ اس کے الٹا جھوٹ بولنے میں کیا رکھا ہے؟ انسان اناج شناخت جو چاہے پکڑے اور سننے والے کو کیا رکھا ہے؟ فرمایا سچ انسان کو نجات دیتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ تمہیں نجات دے گا، کامیاب کرے گا، عزت عطا کرے گا، لوگوں کی نگاہوں میں تم محترم اور عزت والے بن جاؤ گے۔ برخلاف جب تم جھوٹ بولو گے تمہیں لگے گا لوگ ہمیں بڑا اچھا سمجھ رہے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں تم رسوا اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے یہاں تمہارے لیے جہنم ہوگی اور دنیا میں تم پہ کوئی بھی آدمی اعتبار نہیں کرے گا کہ یہ تو جھوٹا۔ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے جب نبی کی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، یہ بڑی غور سے سننے کی اور اپنے دلوں پہ لکھنے کی باتیں ہیں۔ آج ہم نے تو اسلام کو اور مسلمان ہونے کو بس اتنا ہی سمجھا کہ جیسی بھی آئے بس نماز پڑھ لو، بھائی وہ تو فرض ہے، اس میں تو چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ جیسا بھی ہو چلو ٹوپی اوڑھ لو، جمعے کی پڑھ لو اور پھر اور زیادہ بڑا مسلمان بننا ہے۔ آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، بھائی آپ کے دل میں اگر دین کا جذبہ نہ ہوتا تو یہاں نہیں آتے، لیکن میں عام مسلمانوں کے حالات آپ کو بتا رہا ہوں۔ عام مسلمانوں میں تو بہت اگر اس نے دکھایا تو جمعے کے دن بہت اچھا سچ بن کے آ گیا۔ اچھا ایک مسلمان نہیں ہے تو ہر گھر میں ہے گوشت کھانی، یہ والے تو سب بتائیں گے مسلمان ہیں، مگر وہ چیز جو اسلام کے آنے سے پہلے نبی کی زندگی میں نبی کے دشمن بھی مانتے تھے، نبی کے وہ دشمن جنہوں نے نبی کے قتل پر انعام رکھا،
نبی کے وہ دشمن جنہوں نے نبی کی جان لینے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی، نبی کے وہ دشمن جنہوں نے نبی کی راستے میں کوڑا ڈالا، پتھر مارے، کانٹے بچھائے، مگر پھر بھی ان کی زبانوں پہ یہ تھا کہ محمد کچھ بھی ہو مگر یہ جھوٹے نہیں۔ یہ ہمارے نبی کی پہچان تھی، معلوم ہے اب 40 سال جب نبی کی زندگی کے پورے ہو گئے تو آقا کی 40 سال کی زندگی مکمل ہونے کے بعد اللہ کا قرآن اترا۔ 40 سال کے مکمل ہونے کے بعد نبی کی نبوت کا اعلان ہوا۔ 40 سال کا قرآن نہیں اترتا تھا، نبی کو نبوت کا وہ تمغہ اللہ نے تحفہ عطا کیا تھا اس وقت تک باضابطہ اعلان نہیں ہوا، لیکن 40 سال تک مکے کا ایک کافر، مسلمان نہیں، ایک کافر یہ کہتا تھا سارا زمانہ غلط ہو سکتا ہے مگر محمد جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا کی عمر 25 برس تھی، جو سب اسود ہے، حجر اسود جو کعبے میں پتھر لگا ہوا ہے، جو آپ لوگ کہیں ہو کے دیکھا ہوگا، اللہ آپ سب کو پھر دکھائے، بار بار دکھائے، اور اس کی زیارت وہیں پہنچ کے رب تعالیٰ ہم سب کو بار بار کرائے۔ اس پتھر کو کعبہ بن رہا تھا، لگانے کا جھگڑا پیدا ہو گیا۔ مکے میں برادریاں تھی، جیسے ہمارے یہاں برادریاں ہوتی ہیں، وہاں بھی برادریاں تھی۔ ایک برادری کہہ رہی کہ ہم لگائیں گے، قبیلہ برادری کو کہتے ہیں۔ ایک برادری کہتی تھی ہم لگائیں گے، دوسری کہتی تھی ہم لگائیں گے، تیسری کہتی تھی ہم رکھیں گے۔ کیونکہ پورے کعبے میں سب سے عظمت والی چیز اگر کوئی ہے تو سب اسود اور حجر اسود نام حجر اسود ہے۔ اتنا جھگڑا بڑا کہ قریب تھا تلواریں چل جائیں، آج کی زبان میں گولی چل جائے، ایک دوسرے کا مرڈر کر بیٹھے۔ تو چند ذمہ دار آگے بڑھے کہ بھئی ایسا کرو، کوئی فیصلہ کر لو جو سب کا کام ہو جائے، کسی ایسے آدمی کو جج بنا لو کہ جو ہمارے تمہارے بیچ سے جھگڑے کا تصفیہ کر دے اور صلح کرا دے۔ آپ سوچئے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں، 70 سال کے بوڑھے اور بڑے بڑے قاضی لوگ ہیں مکے میں، سب کی زبان میں صرف ایک نام آیا کہ بھئی اس وقت اس جھگڑے کو اگر کوئی صحیح طریقے سے سچائی کے ساتھ حل کرا سکتا ہے تو محمد ہے اور کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ نبی کے پاس گئے، پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم کہہ رہے ہیں وہ صرف محمد کہتے تھے کہ محمد ایسے ایسے بات ہے، کیا ہوا؟ آپ نے کہا بہت اچھا، ایک کام کرو، جو صبح کو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو وہی پتھر رکھے۔ سب نے بات کو بہت پسند کیا کہ بھئی جو بھی آ جائے، صبح کو جو سب سے پہلے کعبے میں آئے گا وہی پتھر رکھ دے گا، سب کا جھگڑا ختم، اللہ کا اس پر فیصلہ چھوڑ دو جو ہمارا مالک ہے۔ کرنا اللہ کا کہ صبح کو جب لوگ کعبے میں گھسے تو سب سے پہلا جو شخص اور سب سے پہلی ذات جو کعبے میں موجود تھی وہ ہمارے نبی۔ لوگ خوش ہو گئے کہ چلو بھئی اب سب سے اچھا، سب سے سچا اس مکے میں جو رہنے والا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا یہی پتھر رکھے۔ اگر حضور نے انصاف کیا اور سچائی کا معاملہ کیا، حضور نے فرمایا چادر لے کے آؤ، اس چادر میں حضور نے اس پتھر کو رکھا جو جنتی پتھر ہے، اور کہا تم ساری برادری کے جتنے سردار ہو اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو تاکہ تم میں سے کوئی مایوس نہ ہو کہ ہم بھی محروم ہو گئے۔ کیا میرے آقا تھے، کیا میرے نبی کی ذات تھی، کیا میرے نبی کا دل اور کیا انصاف اور کیا سچائی تھی، کوئی دنیا میں آج تک ایسا بتا سکتا ہے؟ کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے، کہا چادر تم پکڑو، میں دیوار پہ کھڑا ہوتا ہوں، جہاں پتھر کو رکھنا تھا جب وہاں تک چادر آ گئی۔ اللہ کا نظام بھی تو تھا کہ قیامت تک یہ حجر اسود یہی لگنا تھا، اور کسی کافر کے ہاتھ سے کیوں رکھتا؟ چادر بھی نبی نے دی، چادر میں پتھر بھی نبی نے رکھا، اٹھوایا مکے کے کافروں سے، جب وہاں تک پہنچ گیا نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھایا، جہاں آج ہے وہیں لگا۔ بھائیوں یہ ہمارے نبی کا انٹروڈکشن تھا۔ وہاں نبی ان چیزوں سے جانے جاتے کہ کوئی اگر آنکھ بند کر کے کوئی مکے میں پوچھ لے بھئی تمہارے مکے میں کوئی سچا آدمی بھی ہے، کوئی بھی
معلوم کر لے. سب کا جواب ایک ہوتا تھا ہمارے مکے میں سب سے سچا کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ جب 40 سال حضور کو ہو گئے تو آیتیں اتری قرآن کی جب آیتیں اتری تو حضور بڑے گھبرا گئے. پہلی بار حضرت جبریل آئے، 3 بار دبایا، حضور کو گھبراہٹ چھوٹ گئی. حضور گھر گئے اور حضرت خدیجہ اپنی جان سے کہا خدیجہ زملونی یا خدیجہ مجھے جلدی سے کمبل اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری جان نہ نکل جائے. اپنی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت حضور سے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرکار، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں آپ کو اللہ کچھ نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ پھر حضرت خدیجہ نے اس کی وجہ بتائی، فرمایا انک لتصل الرحیم وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے آقا، اے میرے سردار، آپ ہمیشہ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، قرض داروں کے قرضے اپنے سر لے لیتے ہیں، اور آپ چونکہ سچ بولتے ہیں، جو سچ بولے، رشتے جوڑے، غریب کی مدد کرے، مہمان نوازی کرے. امی خدیجہ اور اس کائنات کی سب سے معزز ماں کہتی ہیں اللہ کی قسم نبی، ان کام کرنے والوں کو تو اللہ کبھی کچھ ہونے ہی نہیں دے گا. تسلی بھی دے رہی ہے تو اس میں کہہ رہی ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں. آج ہم بھی تو نبی کی امت ہیں. کوئی ہے یہ کہنے والا ہماری بستی میں کہ یہاں کے مسلمان سچے ہیں؟ کوئی ہے ہمارے صوبے میں اور شہر میں اور ضلع میں کہنے والا کہ لو یہ ایک آنکھ بند کر کے مسلمانوں پہ بھروسہ کر لو؟ بلکہ اس کا الٹا یہ ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ بنی سچے ہیں مگر مسلمان سچے نہیں ہیں. مسلمان ہیرا پھیری کرتا ہے. جو ہمارا تعارف تھا، جو ہمارا انٹروڈکشن تھا، جو ہماری پہچان تھی، جو ہماری نشانی تھی کہ ساری دنیا یہ مانتی تھی کہ مسلمان اور اسلام کے ماننے والے جھوٹے نہیں ہوتے، آج ہم نے اسی سچائی کو چھوڑ دیا. گلی گلی جھوٹ، گھر گھر جھوٹ ہے. بلکہ اب حال یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس میں ہوں مسلمان نہیں، پکا منافق ہے. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 عادتیں ہوں پکا منافق ہے، پکا منافق ہے. بھائیو، میرے پیارے بزرگوں، یہ غور کرنے کی بات ہے. ایک ایک مومن، ایک ایک منافق، ایک ایک کافر. منافق کے لیے فرمایا جہنم کا آخری درجہ جو سب سے خطرناک ہے، منافق کو اللہ تعالیٰ وہاں ڈالے. قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے نیچے کے درجے میں ڈالے گا، جو سب سے بھیانک جگہ ہے. فرمایا نبی نے جن میں 4 چیزیں ہوں وہ پکے منافق ہیں، بالکل پکے منافق. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی امام، کوئی اور سمجھدار نہ. یہ مدینے کے تاجدار، ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے نمبر 1 بے ایمان ہوگا. نمبر 2 وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا. نمبر 3 جھوٹا ہوگا. نمبر 4 جب بھی کسی سے لڑے گا تو گندی گالیاں دے گا. کیا جس میں یہ 4 چیزیں ہوں، بے ایمانی ہو، وعدہ خلافی ہو اور جھوٹ بولتا ہو اور لڑائی کے وقت گالیاں دیتا ہو، آقا فرماتے ہیں یہ پکا منافق ہے. اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر کے بچے نے اور اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم امانتوں میں خیانتیں تو نہیں کر رہے، ہم سے کوئی بے ایمانی تو نہیں ہو رہی،
کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم کوئی وعدے کر کر کے بھول جا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی زبان پہ جھوٹ کو ایسا کر لیا ہو کہ پتہ ہی نہ چلتا ہو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فیشن میں گالیاں بھی دینے لگے ہوں۔ آج کل تو دوست جو نوجوان لڑکے ہیں جب کہیں گھومنے جا رہے ہیں، آج کل تو بھوانی کا اور نینی تال کا موسم چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جنت دکھ رہی ہو وہاں۔ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر پہ چھوڑ کے بھوانی کو انجوائے کرنے جا رہے ہیں، جنت گھر میں چھوڑ کے، اور وہاں ننگے پر کی زیارتیں ہو رہی۔ یہ بیچ میں بات آ گئی، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گالیاں دیتا ہو جو لوگ راستوں میں اس طرح ٹریول کر رہے ہیں، میں نے خود ان لوگوں سے سنا، ان کے ساتھیوں سے سنا کہ جب نوجوان باہر سفر پہ جا رہے ہیں تو آپس میں بے تکلف گندی گالیاں دیتے ہیں، گندی مذاق کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ چاہے تم مذاق میں دو، چاہے تم کسی بھی طرح گالی کا استعمال کرو، میرے امتی اگر ہو تو نہ جھوٹ بولو گے، نہ گالیاں دو گے، نہ بےایمانی کرو گے، نہ وعدہ خلافی کرو گے۔ آپ سوچئے کہ جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے۔ آج ہم لوگ تو شاید میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 95 کا 95 کا حال ہے آج۔ 5 بھی بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ 5 لوگ بچے ہوں، لگتا نہیں کہ 5 لوگ بھی بچے ہوں، ورنہ فون پہ جھوٹ 100 میں سے 99 بول رہے ہیں آج۔ اللہ کی قسم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت نازل کی ہے کہ روح کم جائے گی میری اور آپ کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی۔ لوگ تو پیر فقیر اور ولیوں کی بددعاؤں سے گھبرا جاتے ہیں، اور گھبرانا چاہیے کسی بھی بددعا سے، اور جب لعنت اللہ کی طرف سے آ رہی ہو تو کیا کامیاب ہوگا وہ آدمی؟ چین ملے گا اسے اپنی زندگی میں؟ سکون ملے گا کبھی؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اسی پر۔ نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے کہ پرانے دور میں، بنی اسرائیل کے دور میں 3 لوگ تھے، ایک اباہش کا کوڑ کے مرض کا شکار، اور ایک گنجا تھا، اس کے سر میں کوئی بال ہی نہیں، اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینے کا ارادہ فرما لیا، اور ایک فرشتے کو ایک فقیر کا انداز بنا کے وہاں بھیجا۔ فرشتہ فقیر کے بھیس میں اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اور ان تینوں کا امتحان لو۔ سب سے پہلے وہ جو کوڑ کا مریض تھا اس کے پاس وہ فرشتہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا ہاں بھائی کون سی چیز ہے جس سے تم بہت پریشان ہو؟ کہنے لگے کائے سے پریشان ہو، لوگ دور بھاگتے ہیں، یا باہر ہوں، کوڑی ہوں، کہ اگر کچھ چاہو تو بتاؤ، کہ اگر ہو سکے تو یہ مرض دور کر دو۔ وہ فرشتہ تھا، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی اجازت سے اس نے ہاتھ اس کے جسم پہ پھیرا، وہ بالکل چنگا ہو گیا۔ اس نے کہا بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ کہ جناب مجھے اونٹ کا بہت شوق ہے، مجھے چاہت ہے کہ میرے اونٹنیاں ہوں۔ فرشتے نے فوراً اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی کو پکڑا، وہ حاملہ ہو گئی، بچے اس کا پیٹ میں دکھنے لگا، اور اس کے حوالے کر دی۔ فرشتہ آگے گیا، جن کے سر پہ بالکل بال نہیں تھے، بھوں کے بال نہیں، سر کے بال نہیں، صورت بڑی عجیب لگتی تھی۔ فرشتہ وہاں بھی اسی شکل میں پہنچا اور کہا کچھ چاہتے ہو؟ کسی چیز سے پریشان ہو؟ کہ بہت پریشان ہو، اگر سر پہ بال آ جائیں، شکل اچھی ہو تو لوگ تم سے کم محبت تو کرنے لگے۔ فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بال ہو گئے، ان کا وہ بیماری اور پریشانی دور ہو گئی۔ کہا کچھ چاہتے ہو؟ کہاں چاہتا ہوں، کہ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے بھی ایک چیز مانگ لی، کہا میں گائے چاہتا ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ بڑھایا اور ایک گائے بالکل گارہن اس کے ہاتھ میں دے دی۔ پھر تیسرے کے پاس پہنچا تو آنکھوں سے اندھا تھا، بالکل سچا واقعہ، نبی کا بتایا ہوا واقعہ ہے۔ فرمایا اس کے بعد جب پہنچے تو فرشتے نے پوچھا ہاں بھائی کوئی پریشانی؟ کہا اندھا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے ابھی دور کیے دیتا ہوں۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ دیکھنے والا بن گیا۔ کہا کچھ چاہت؟ کہ بکریوں کا شوق تھا،
اگر بکری مل جاتی تو میں اپنی زندگی خوشی خوشی گزار لیتا. اس دور میں تو بکری آج کے بڑے بڑے یہ جو جیسے بڑے بڑے کاروبار ہیں اس سے بہت بڑا کاروبار بکری کا تھا. فرشتے نے ہاتھ بڑھایا اور بکری دے دی. اب یہ آہستہ آہستہ اتنے مالدار ہو گئے کہ پورے علاقے میں ان تینوں سے زیادہ کوئی مالدار نہ رہا. اللہ نے پھر ان کا امتحان لیا اور اسی فرشتے کو اسی بھیس میں بھیجا. اس کے بعد وہ پہلا آدمی تھا جس نے اونٹ لیا تھا، اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا. یہ گئے اور جا کے فرشتے نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، سامان سفر کوئی ہے نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس سے سفر کر سکوں، خالی ہو چکا ہوں، میرے پاس اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، مگر میں تم سے اللہ ہی کا راستہ دے کے سوال کرتا ہوں، اگر مجھے ایک اونٹ دے دو تو اس پہ بیٹھ کے سفر کو پورا کر لوں. اس نے کہا بھائی آگے چلے چچا، اس وقت تو میرے پاس اوروں کے بہت حق ہیں جو مجھے دینا ہے، گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا آپ اس وقت کو بھول گئے جب آپ بالکل کوڑ تھے اور اللہ نے آپ کو کوڑ سے دور کیا، تو اس میں تیرا کیا دخل ہے؟ تو اللہ نے فقیر کی دعا سن لی تھی. کہا ارے وہ فقیر اس وقت کا فقیر ہوگا، آج بھی تو میرے در پہ فقیر ہے، نواز ہے. کہا نہیں یہ تو میرے باپ دادا کی دولت ہے جو میرے حصے میں وہی جھوٹ بول گیا. فرشتے نے کہا اللہ اس کو ایسے ہی کر دے جیسے ہی پہلے تھا. اور وہاں سے چل کے دوسری بستی میں پہنچا جو دوسرا تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے. کبھی مسافر ہوں، سامان سفر کچھ ہے نہیں، اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اسی اللہ کے واسطے تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک گائے دے دے تاکہ سفر آسان ہو. اس نے بھی وہی جواب دیا بھائی مجھ پہ تو اور حقوق بہت ہیں، میں کہاں سے دوں؟ کہا بھول گئے تو جب کسی اللہ کے فقیر بندے نے تجھے دعا دی اور ساری دولت دے دی، اسی سے کہا چل یہ تو میرے باپ دادا کی دولت ہے، مجھ پہ کہاں سے کسی فقیر کی دعا سے کہاں سے آتی. پھر یہ پہنچا تیسرے کے پاس، نبی فرماتے ہیں اس نے تیسرے سے بھی وہی بات کہی. تیسرے نے کہا ارے بھائی تم اللہ کا واسطہ دے کے مانگ رہے ہو، بے شک جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. میں اندھا تھا، روشنی اس نے دی، یہ ساری دولت اس نے دی، جتنی میری بکریاں ہیں یہ ریوڑ میں جتنی چاہے لے لاؤ، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ کا مال ہے، میرا کچھ نہیں ہے. اس نے تو مجھے دنیا میں آنکھوں میں روشنی بھی دی اور یہ مال و دولت بھی دی. اس نے کہا میں فقیر نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تیرا امتحان ہوں، وہ دو تیرے امتحان میں ناکام ہو گئے تو کامیاب ہوا. تو نے سچ بولا، اللہ تجھے برکت دے گا اور انہیں اسی پر واپس کر دے گا. فرمایا ہمارے آقا نے اللہ نے اس کو برکت دی اور دونوں کو بالکل کنگال بنا دیا. سچائی یہی ہے، جھوٹ پر بنی ہوئی عزت ہو، یہ جھوٹ کی کمائی ہوئی دولت ہو، یہ جھوٹ کا پہنا ہوا چولا ہو، وہ بہت کبھی بھی باقی نہیں رہتا. ایک جھوٹ کے پردے چاک ہوتے ہیں اور جب جھوٹ کے ساتھ بندہ زندگی گزارے گا اللہ اس کی زندگی سے دنیا میں چین اور برکت دونوں چیز لے. کیونکہ کیا ہے ایک جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے 9 اور بولے گا، 9 کو صحیح کرنے پھر 9 بولے گا، پھر 90 بولے گا، اس کی زندگی سے چین ختم. اور جو آدمی سچ بولے گا ایک بار بول کے دماغ اس کا ہلکا، اب جو ہوگا اللہ کے حوالے. میرے بھائیوں اسی طرح کا ایک واقعہ اور اتنی بڑی چیز ہے سچ کا بولنا اور جھوٹ سے بچنا. ایک جنگ ہوئی مدینہ منورہ سے، نبی خود تشریف لے گئے تبوک، 800 کلومیٹر دور، اور یہی موسم زمین سے بھی آگ برس رہی تھی اور مدینہ منورہ میں لہلہاتی فصلوں کا اٹھان تھا. 3 صحابی غفلت کر گئے اور جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، یہ سوچ کر کہ آج نکلیں گے، آج نکلیں گے، آج نکلیں گے، یہاں تک کہ نبی کے آنے کا اعلان ہو گیا اور نبی مدینہ منورہ پہنچ گئے. ان میں سے ایک ہے کعب ابن مالک، کیا نام ہے؟ کعب ابن مالک یہ ہے، اور ایک ہے حضرت مرارہ اور ایک ہے ہلال. یہ 3 صحابہ ہیں. کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے سوچا نبی سے جھوٹ بول
اور بچ جاؤں گا، بتا دوں گا، چونکہ 80 منافق بھی رک گئے تھے۔ اب سوچو نبی کے زمانے میں جب منافق موجود تھے تو آج کیسے نہیں ہو؟ آج سب سچے مسلمان کیسے ہو جائیں گے؟ جب نبی کو دیکھ کر بھی لوگ منافق رہے تو آج تو میرے آقا دنیا میں سامنے سے نظر بھی نہیں آ رہے۔ آج بھی ہمیں پہچاننا پڑے گا اور خود کو بھی جانچنا پڑے گا کہ ہم غلط ہیں یا صحیح۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے بار بار سوچا، پوری رات یہی سوچتا رہا، صبح نبی کے پاس جاؤں گا، نبی سے ملاقات کروں گا اور یہ کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا مجھ سے یہ کام تھا اور یہ تھا اور یہ تھا اور یہ تھا۔ کہ جب صبح ہوئی تو میرے دل نے کہا کتنے جھوٹ بولے گا اور کس سے بولے گا؟ ارے یہ تو وہ ہیں جن پر آسمانوں سے وحی آتی ہے، ان سے تو جھوٹ بول کر بھی جھوٹ چھپا نہیں سکے گا۔ بس میں نے ارادہ کر لیا کہ اب چاہے نبی جو سزا دیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ یہ گئے اور جا کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے میرے نفس نے اور میرے شیطان نے دھوکہ دیا اور میں آنا چاہتا تھا مگر میں آ نہ سکا۔ اس میں تیرا کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی مجھے، مگر جان بوجھ کر میں غفلت کر گیا۔ حضور نے فرمایا تم چلے جاؤ اور آج کے بعد یہاں ہم سے بات نہ کرنا، یہی تمہاری سزا ہے۔ جب تک اللہ تمہاری بارے میں کوئی آیت نازل نہ کر دے اور تمہاری توبہ قبول نہ ہو جو سچ تم نے بولا ہے، تب تک ہم بھی تم سے نہیں بولیں گے۔ آپ سوچئے ہے تو سچ کڑوا ہی نا، کتنا کڑوا نکلا۔ بولنے والے نے بول تو دیا مگر سچ کے بعد تھوڑی پریشانی آتی ہے۔ وہ آ گئی، پھر نبی نے اعلان کر دیا کہ پورے مدینے میں ان تینوں سے کوئی نہ بولے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں جہاں جاتا وہ میرے دوست، میرے بچپن کے یار اور جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، نبی کے اس اعلان کے بعد انہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور کوئی بولنے ہی تیار نہیں تھا۔ کہتے ہیں 40 دن اسی حالت میں گزر گئے ہمارے۔ 40 دن کے بعد کہتے ہیں نبی نے اعلان کیا کہ ان تینوں کے گھر والے اور ان کی بیویاں بھی ان سے تعلق توڑ دیں۔ اللہ اکبر، سچائی کی اتنی بڑی سزا بھی ہوتی ہے۔ بھئی سچ بولا ہے تو سچ کا نتیجہ بھی بھگتو۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچ کبھی بھی بھول نہیں لے کے آتا۔ سچ شروع میں ہمیشہ ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے مگر آخر اس کی بہت اچھی ہوتی۔ اب سوچئے آپ گھر میں گئے، حضرت کعب، نبی کا پیغام پہنچ چکا تھا، بیویاں بھی نہ بولیں، بچے بھی نہ بولیں، بھائی بہن بھی نہ بولیں۔ اب گھر میں گئے تو سب نے منہ موڑ لیے۔ کھانے کا وقت آیا، رکھ دیا لیکن بولتا کوئی نہیں، سلام کیا جواب کوئی نہیں دیتا۔ کیوں؟ نبی نے منع کر دیا۔ کیا نبی کی غلامی تھی کہ بیوی بیوی ہو کر نبی کے کہنے پہ شوہر کو چھوڑ دیتی؟ کہتے ہیں جب 50 راتیں پوری گزر گئی اور اب ایک دن میں اپنی رات کو چھت پہ بیٹھا ہوا اللہ کو پکارنے لگا، رب اب تو میری جان حلق میں اٹکنے لگی، جس نبی کے نام پر میں زندہ ہوں وہ نبی نہیں بولتے، وہ میرے گھر والے جو میرے دل سے بے پناہ قریب ہیں وہ میرے بیوی بچے نہیں بولتے۔ اللہ میں لگتا ہے جیسے اپنوں میں بیگانہ ہوتے ہیں۔ اللہ یہ میرا ہی مدینہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ سے میں نے لو لگانا شروع کی، رب اب مجھ سے نہیں جیا جا سکتا، یا تو اپنے پاس بلا یا میری توبہ کو قبول کر۔ کہتے ہیں ابھی میری رونا اور پیٹنا اور میرا چیخنا اور چلانا اللہ سے پورا نہ ہوا کہ دوسری طرف پہاڑ پہ دوسرے صحابی نے چلا کر کے آواز دی، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں بس میں تو بےتاب ہو گیا اور حضور کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے خوشی سے، اور حضور نے مجھے گلے لگا لیا اور فرمایا کعب یہ تیرے اس سچائی کا صلہ ہے، قربانی کا صلہ ہے، اللہ نے تیرے بارے میں آیت کو نازل کر دیا، تیری توبہ تو قرآن کی آیت بن چکی۔ بھائیو سچائی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی
يصلح لكم أعمالكم. سچ بولو گے دیر یا سویر اللہ تمہارے سارے کاموں کو سارے اعمال کو صحیح کر دے گا، گویا تمہاری رب بگڑی بنا دے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، بتائیے قرآن غلط کہہ سکتا ہے بھلا؟ قرآن کی بات کچی بات ہوگی؟ قرآن کی بات کوئی لچل یا کمزور بات ہوگی؟ اٹل بات ہے قرآن کی، جو ہے سچ ہے، مانے کوئی نہ مانے. اللہ کہہ رہا سچ بولو، صاف ستھری اور سیدھی بات، تیری میری ملاوٹی مت بولو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ملاوٹ باتوں میں مت کرو، سچی بات کرو. فرمایا اللہ تمہارے سارے اعمال کو سارے کاموں کو صحیح کر دے گا. جسے تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، جیسے آج کل بھائی لوگ شوگر کے بیمار ہیں، بلڈ پریشر کے بیمار ہیں، ہارٹ کے بیمار ہیں، الگ الگ بیماریاں ہیں، قبض ہے، اور جانے زندگی جب تک ہے اس وقت تک کی بیماریاں ہو گئی، اور لوگوں نے اب ایمان اور عقیدہ یہ بنا لیا کہ تو جائے گی نہیں کبھی بھی. ڈاکٹر نے بتایا نا، ایک ڈاکٹر جو چھوٹی سی انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں پڑھ کے یہ بتا رہا ہے کہ تجھے شوگر ہو گئی، پوری زندگی دوا کھانا پڑے گی، لیے پھر رہا ہے اپنی شوگر کی گولیاں، صبح بھی کھائے گا شام بھی کھائے گا. جبکہ ایمان اور عقیدہ یہ ہو کہ اللہ چاہے گا تو یہ شوگر کی کیا اوقات ہے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، مگر چونکہ بھی ماننا پڑتی ہے ڈاکٹر کی دنیا ہے یہ. ڈاکٹر جس کتاب کو پڑھ کے جو بات ہمیں بتا رہا ہے وہ قرآن کے آس پاس کی اوقات بھی رکھتی ہے، وہ قرآن کے آس پاس کی حیثیت کی بھی کتاب ہے. آج ریسرچ کچھ ہے، کل ریسرچ کچھ ہوگی، کل نارمل شوگر لیول 140 تھا آج 120 ہے، کل 100 ہوگا، پرسوں 80 ہو جائے گا. یہ تو ریسرچ چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن قرآن قسم اللہ کی جس دن سے آیا ہے قیامت کی صبح تک یہی رہے گا، ایک حرف بھی اس کا کوئی تبدیل کبھی نہیں کر سکتا. قرآن کہہ رہا ہے بگڑی بنا دے گا تمہاری. سچ بولو، گھر میں بھی، باہر بھی، کاروبار میں بھی، لین دین میں بھی، رشتے داروں میں بھی. جھوٹ سے اپنے آپ کی زبان پکڑ کے باندھ لو، جھوٹ نہیں بولیں گے. جو تمہارے دل کو چین پڑے گا سچ بول کے، کھربوں روپے سے بھی وہ چین تو دنیا میں خرید کے نہیں لا سکتا. آج کے دور میں پتہ ہے سب سے مالدار کون ہے؟ سب سے مالدار وہ انسان ہے جو نیند کی دوا کھائے بغیر رات کو 10 بجے بغیر کسی ٹینشن کے سو جاتا ہو، اور رات کو روزانہ جسے نیند آ جاتی ہو. اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں. سب سے غریب وہ ہے جو سب کچھ پا کر بھی رات کو چین سے سو نہ پاتا. اللہ جسے رات کی چین کی نیند دے دے، اس سے بڑا اس دنیا میں مالدار کوئی نہیں. غور کریں ہم کہ اللہ نے کہا کہ صحیح کر دے گا، صاحب سارے کاموں کو بنا دے گا، سارے کام اچھے کر دے گا. اگر کہیں کچھ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ری ایکشن ہے ایکشن کا. اللہ نے اس کے اپوزٹ کی کہہ بھی تو دیا، گویا تم جھوٹ بولو میں تمہارے بنے بنائے کام بگاڑ دوں گا، تم زبان پہ جھوٹ کو لاؤ میں تمہاری بنی بنائی بگاڑ دوں گا. اب اللہ سے کون لڑے گا؟ ہے کوئی دنیا میں اللہ سے مقابلہ کرنے والا؟ یہ ہے پہلا انعام سچ بولنے کا، جھوٹ سے بچنے کا، کہ اللہ تمہاری بگڑی بنا دے گا. جو تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا کہ یہ کام کیسے ہوگا، اللہ اس میں بھی غیب سے راستے پیدا کرے. کبھی کبھی ہم اس کا تجربہ کر دیں کیونکہ مدرسہ چلانے والے لوگ ہیں. ہمارے مدرسے کا اصول یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر پہ بھی رسید لے کے نہیں جاتے. چندہ کرنے کے لیے نہ ہمارا کوئی استاد ایسے رسید لیے پھرے گا کہ دے دو نا، مسجدوں میں اعلان کراتے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ فون کرو اور بتا دو ہمیں کہ بھئی ہم یہ کام کرتے ہیں، تعاون جو دے سکتا ہو دے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، ہم سوچتے کچھ اور ہیں ہوتا کچھ اور ہے. ہم سوچتے بھائی ان سے کہیں گے کہ یہ ضرورت ہے، فور ایگزامپل 5 روپے کا آپ تعاون کر دیجیے. وہ کہتا ہے 5 نہیں 500 لے لیجیے آپ اور بتائیے. یہ انسانی عقل ہے. ہمیں تو اتنے تجربات اس زندگی میں ہوتے ہیں. بچوں سے کہتے ہیں اپنی روزی اللہ سے مانگو.
ہم مدرسے کے ذمہ دار ہیں، رازق تھوڑے ہی ہیں۔ استادوں سے کہتے ہیں اپنی تنخواہ اللہ سے مانگو، رازق تو وہ ہے تمہارا، کرے گا وہ غیر سے انتظام۔ میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تب بھی ایسا نہیں ہوا آج تک۔ ایک تاریخ جب آتی ہے تو لگتا ہے جب 30 آئے گی تو کہاں سے تنخواہ جائے گی، اور 30 آتے آتے یہ لگتا ہے کہ کہاں سے آگے۔ ہر کام میں یہی ہے، بندہ اگر اپنے اللہ کی طرف رخ کر لے اور سچائی کا آئینہ دیکھ کر زندگی گزارنا شروع کر دے، ہر روز اللہ کی قدرت کے نمونے ایسے ہی دیکھے گا۔ آپ میں سے بہت سے بھائی شوہر اور دکاندار والے ہوں گے، کبھی کبھی کوئی آتا بڑے ہاؤ بھاؤ کے ساتھ یہ بھی دکھاؤ یہ بھی دکھاؤ، نہیں اس سے اچھا لگتا کہ آج تو بھائی بڑھیا کسٹمر آ گیا ہے، لے لے گا ذرا کچھ اچھے برانڈ کا، پتہ چلا آخر میں کہتا پسند نہیں آیا، انجوائے کرنا ہے تو اچھا لگا ہے، کوئی یوں ہی پھٹے پرانی پریس کے آ جاتا ہے کہ بھائی سب کو کپڑا دکھا دو، اچھا تھوڑا سا اور اچھا دکھا دو، اور وہ بجائے اس والے سے اس سے 4 گنا زیادہ خرید لیتا ہے۔ یہ تجربے ہوتے ہیں دکان والوں کو بھی، ہر چیز میں ایسی کھیتوں میں ہوتا ہے۔ آدمی نے اپنی کاشتکاری بو دی، لگ رہا تھا 2 کوئنٹل بیجے کا آئے گا، آگے 4 کوئنٹل بیجے، اور کبھی اس نے کھاد پانی سب لیا، ارے آپ کیسے میری کھیتی اللہ نے چاہا 4 کوئنٹل آئے گی، آج 1.5 کوئنٹل۔ جو بھری ہے اس میں جو دانا ہے وہ تو اللہ ڈال رہا ہے، بندے کے پاس کوئی ویکیوم نہیں ہے جو دانا بندہ ڈال دے۔ زندگی کے ہر روز اللہ کے قدرت کے نمونے بندہ دیکھ سکتا ہے۔ ایک بچہ ہے جو پورے سال پڑھتا ہے، کروڑ پتی کا بچہ ہے، لیکن نہیں آتا نیٹ میں اس کا کوالیفائی نہیں کر پاتا۔ ایک رکشے والے کا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، محنت کر کے کما بھی رہا ہے، اللہ نے مقدر کے لکھا کوالیفائی کر لیا اس سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے۔ بندو ہر چیز تم اپنی عقل سے مت سوچو، عقل تو تم میری قدرت کو ڈھونڈنے میں چلاؤ۔ دنیا میں دیکھو میں نے کیا کیا اپنی قدرت کے نمونے بکھیر رکھے ہیں، تم ساری عقل فیصلوں میں لگاؤ گے، ایسے سے ایسا اور ایسے سے ایسا ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا، ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آئیے واپس پھر بات کو سمیٹتا ہوں۔ نماز کے بجے ہم اذان کتنے بجے عشاء میں امام صاحب؟ یہ 35 پہ ہے سارا 8:35 اذان جی 8:35 پہ اذان۔ فرمایا پہلی چیز جھوٹ سے بچو گے، سچ بولو گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بتائیے کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ پہلا انعام کیا دے گا؟ اللہ بگڑی بنا دے گا، بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے گا۔ بلکہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں اللہ صحت اور تندرستی کی نعمت بھی عطا فرما دے گا۔ کیسے؟ سچائی سے۔ سچائی جو نعمت ہے وہ نبیوں کو ملتی ہے، صحابہ کو ملتی ہے، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کو ملتی ہے۔ دوسری بڑی نعمت فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے مغفرت؟ 50 دن اپنی مغفرت کے لیے 3 صحابہ نے نبی کی طرف سے وہ سزا برداشت کی، کس لیے کہ مغفرت کر دے اللہ۔ اللہ نے شاید ان کی توبہ کے صدقے میں یہ قرآن کی آیت ہمیں دے دی، تم سچے تو بنو، اللہ تمہارے لیے مغفرت کا اعلان فرما دے۔ یہ ہے وہ نعمت جسے آج ہم نے بھلا دیا ہے، اور بالکل ایسے گما دیا جیسے ہماری کوئی علامت ہی نہیں۔ بھائیوں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اس سچائی کی دولت سے آراستہ کریں۔ کوئی آنکھ بند کر کے کہہ دے کہ فلاں بچہ فلاں گھر کا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر بھی اگر انسان ہے کبھی بولے گا تو فوراً توبہ کر لے گا۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، بولے گا تو توبہ کر لے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ جھوٹ، نبی نے فرمایا اگلی حدیث سنیے، ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے نبی نے فرمایا جھوٹ گناہوں کا راستہ کلیئر کر دیتا ہے، اور فرمایا گناہ جہنم کا راستہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا پیارے نبی نے ایک بندہ کنٹینیو جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس
جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا سچائی نیک کاموں کے راستوں کو کلیئر کر دیتی ہے، اور نیک کام جنت کے راستوں کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ہمارے آقا نے بندہ سچ بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے عرش پہ اس کا نام صدیقین میں لکھوا دیا ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ کے اپنے آپ کو کیا لکھوانا چاہتے ہیں، ہم فیصلہ کریں۔ آئے گی کیسے یہ سچائی؟ اب سوال تو یہ ہے نا، میں نے یہ تو بتا دیا کہ سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں گے تو انعام ہے جنت، سچ بولیں گے تو انعام ہے دنیا میں بگڑی کا بننا، سچ بولیں گے تو انعام ہے اللہ کی طرف سے مغفرت۔ لیکن یہ آئے گی کیسے؟ ہر آدمی اپنا اپنا فارمولہ بتاتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیسے آئے گی؟ بڑا مشکل کام ہے، لیکن قرآن کو بتا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر جھوٹ چھوڑنا چاہتے ہو اور اپنی اولاد سے جھوٹ کو نکالنا چاہتے ہو اور سچے بن کے جینا اور بچوں کو سچائی کے ساتھ جینا سکھانا چاہتے ہو تو سچوں کی صحبت اختیار کرو، جھوٹوں کی صحبت سے بچو۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ فرق ہے۔ حدیث میں ہے نا، کسی کو جاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہاں بیٹھتا ہے، کیسوں میں بیٹھتا ہے، بس جو اس کے ہیں وہ یہ ہے۔ یاروں سے بندہ پہچانا جاتا ہے کون ہے اس کے تعلق والے۔ قرآن نے سارے راستے جو غلط توڑ دیے، جہاں سے غلط آنا تھا وہ سب بند۔ سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسی لیے ہمارے اکابر اولیاء کرام نے لکھا کہ اللہ والوں کی مجلسوں میں بے وجہ جا کے بیٹھ جایا کرو، علماء کے پاس یوں ہی جا کے بیٹھ جایا کرو۔ خالی بیٹھنے سے بھی تمہیں وہاں اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے نواز دے گا۔ بغیر کام کے لیے اگر بیٹھو گے رب تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا۔ کیوں؟ صحبت اثر لازمت، صحبت کا اثر لازم ہوتا ہے۔ اگر بارش ہوگی ہر انسان اس کے موسم کو محسوس کرے گا۔ سچوں کی مجلس میں سچائی کی خوشبو اپنے آپ آ جائے گی۔ اب دیکھ لیجیے ہم کس کے ساتھ ہیں، ہماری بیوی کا تعلق کون سی عورتوں سے ہے، ہمارے بچوں کا فرینڈ سرکل کیا ہے۔ اگر غلط ہے تو روکیے، یہ سرکل ہی صحبت ہے، سرکل ہی ہمارا کرائیٹیریا ہے۔ جیسا سرکل ہم بنائیں گے ویسے ہی ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ آج کل علماء کے پاس لوگ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس آؤ، نیک متقی پرہیزگار دیندار سنتوں کے پابند اللہ سے ڈرنے والے علماء کو تلاش کریں، ان سے جڑیں اور بیٹھے جا کر ان کے پاس۔ آپ دیکھیں کتنا آپ کو احساس ہوگا اس چیز کا۔ اب تو خانقاہیں ختم ہو گئی، اور جو رہ گئی وہ بھی نام کی، اور جو رہ گئی وہ بھی خالی نوٹوں والی رہ گئی، بس خالی لاؤ دے جاؤ جاؤ اپنے گھر۔ پہلے تو خانقاہیں ہوتی تھی وہاں الا اللہ اولیاء کاملین بیٹھا کرتے تھے۔ لوگ 40 دن ان خانقاہوں میں وقت لگاتے تھے اور وہ دلوں کو مانج دیا کرتے تھے، مانجا کرتے تھے، دل بالکل نورانی ہو کے ان خانقاہوں سے آتے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا خانقاہوں کے نظام کے ختم ہونے سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ کیا اولیاء کرام ہیں مگر چھپے ہیں، اولیاء کرام سے کوئی دنیا خالی تو ہے نہیں۔ پہلے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اب ان کے یہ جانشین بن گئے۔ اچھا وہاں ہوتا کیا تھا، ایک اللہ کے ولی نہیں ہے، ایک امیر صاحب پہنچ گئے نواب صاحب کی بیٹی اشرفیاں لے کر۔ کیسے دل مشکل تھے وہ بھی بتا دوں 5 منٹ میں۔ اشرفیاں لے کے پہنچے، انہوں نے کہا میں تو مالداروں کی اشرفیاں قبول نہیں کرتا، میں تو فقیر آدمی ہوں، پتلے شوربے کا سالن بنتا ہے، یہ سارے لوگ یہاں کھاتے ہیں۔ اور کیسے کیسے لوگ آتے ہوئے ہوں گے، جگر پورا دبا دی ان کے کوئی شرابی تھے بالکل، آپ کو معلوم ہوگا، چھوٹتی نہیں تھی شراب۔ سارے ہندوستان میں گھوم لیے کہ شراب نہیں چھوڑوں گا، مرید کوئی کر لے تو کر لے۔ جب وہ اللہ کے ولی کے یہاں پہنچے، جگر پورا دبا دی کا نام تو آپ نے سنے ہی۔ شراب لوگ پیالوں سے پیتے ہیں، یہ مٹکوں سے پیا کرتے تھے۔
جب یہ اللہ والے کے یہاں پہنچے کہا حضرت آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہوں کہ بیعت کر لو، مجھے مرید کر لو، ایک 40-50 دن آپ کے یہاں کچھ دل کی صفائی کر لو، مگر ایک شرط ہے ہماری۔ حضرت نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا حضرت شراب پیوں گا، شراب نہیں چھوڑوں گا۔ اب ہم جیسے چھوٹے سے مولوی یہاں کوئی آ جائے کہ مولانا آپ سے جڑنا تو چاہتے ہیں مگر جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو بولیں گے، چل کام کر پہلے جھوٹ سے توبہ کر کے آ۔ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور اگر ٹھیک ہے تمہاری شرط ہمیں منظور ہے مگر شرط ایک طرفہ نہیں ہوگی، ہماری بھی ایک شرط ہے کہ حضرت وہ کیا کہ ہمارے سامنے مت پینا، جب بھی پینا ہو ہم سے ہٹ کے پینا۔ بالکل سچا واقعہ جگر مراد آبادی نے یہ خود اپنے قلم سے لکھا ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا میں نے یہ شرط منظور کر لی اور میں ان کے باغیچے میں چلا گیا مٹکا لے کے شراب کا۔ اب آپ سوچئے اس کو لوگ کرامت کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ والے پوری رات جاگے، جہاں جگر مراد آبادی نے پیالے میں شراب مٹکے سے لوٹی وہ سامنے کھڑے ہو، جگر شرط لگائی تھی میرے سامنے نہیں پیو گے۔ اب جگر مراد آبادی ہٹے کسی اور پیڑ بھی آگ میں پہنچے، یہ حضرت بھی وہیں پہنچ گئے، جگر میرے سامنے نہیں، جگر میرے سامنے نہیں۔ اب تڑپ تو بڑھتی جا رہی تھی، رات گزرتی جا رہی، جب تہجد کا وقت آیا یہ اللہ والے گئے اور کمر پہ ہاتھ مارا، کہے اللہ کے بندے جگر یہ وقت جام کا نہیں، یہ وقت تو تیرے رب کی محبت کے سرور کا ہے، آ وضو کر، غسل کر، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ جگر کہتے ہیں بس وہ ایک دھکا تھا کہ میرے سینے سے شراب کی حسرت دور ہو، اور پھر لاکھوں لوگوں کے ہاتھ میں مرید ہوئے جگر کے، لاکھوں لوگوں کے یہاں سے فیضیاب ہوئے۔ کیا کہیے؟ ایک رات کی ایک ولی ایک کامل کی صحبت میں ایک شرابی کو اللہ کا نیک بندہ بنا دیا۔ اس لیے کہا سچے لوگ چاہے اپنے گھر میں سچے ہوں، محلے میں جو سچے ہوں، دکاندار جو سچے ہوں، کاروباری جو سچے ہوں، ہر تعلق ہمارا سچوں کے ساتھ ہو۔ نبی نے اللہ نے فرمایا اسی کے راستے سے تم نیکی کی طرف آؤ گے، یہ ہے طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ تسبیح پڑھنے سے سچائی نہیں آئی، وظیفے سے سچائی نہیں آئی، سچائی سچوں کی صحبت سے آئی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، یہ ہے بات۔ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے تعلقات کو سچوں کے ساتھ بنائیں گے، اور جن کے بارے میں ہمیں پتا ہو یہ فراٹے دار جھوٹ بولتے ہیں تو فراٹے دار طریقے سے ان سے دوری اختیار کر لیں گے۔ بس السلام علیکم، وعلیکم السلام، غم اور خوشی میں آنے جانے، مگر یہ دوستیاں یاریاں یہ تباہ کر دیں گی۔ یہ موضوع اتنا مزے کا ہے، اتنا طویل ہے کہ میں بتاؤں تو بتاتا چلے جاؤں، لیکن وقت پہ مجھے پروگرام پورا کرنا ہے۔ قرآن نے آیت اور ہمیں سامنے رکھی، کہا کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور وہ اپنے چہرے کو اپنے ناخن سے نوچیں گے، ادھیڑیں گے کھال، اور پورا چہرہ اپنا نوچ ڈالیں گے، اور سے کہا جائے گا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہیں کہ ہم نے دنیا میں بڑے برے دوست بنائے تھے جنہوں نے اللہ کو بھلوا دیا، ان دوستوں کو کاش ہم نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ان سے دوستی نہ کی ہوتی، ان کی دوستی نے ہمیں تباہ کر دیا۔ 23 پارے کے پہلی صفحے پہ یہ آیت ہے، یوں آواز لگائیں گے یا لیتنی اتخذت، ایک کاش میرے رب ہمیں نے دوستی نہ بنایا ہوتا، آج انہوں نے ہمیں برباد کر دیا اور ہم کہیں کے نہ رہے۔ اللہ ہمیں بری صحبت، برے دوست اور جھوٹ سے بچائے۔ آخر کے 2 منٹ میں دوسرے موضوع پر بات کرتا ہوں۔ دوسرا موضوع تھا ہمارا غصہ، ایک تھا سچ اور جھوٹ، دوسرا تھا غصہ اور نرمی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ اس موضوع پر لمبی بات کرنے کا وقت ختم ہو چکا، صرف 4 چیزیں نبی نے بتائیں کہ غصہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جلدی آئے جلدی چلا جائے۔ تو دیکھنا کچھ لوگ ان کی ناک پر مکھی بیٹھی ہوں گی، بس ذرا سی کوئی بات ہوئی بنا دے، بیوی پہ، بچوں پہ، بھائیوں پہ، چھوٹوں پہ، کمزوروں پہ۔ اچھا غصہ اتار دے آدمی کمزور پہ، بڑے پہ تو کہتا آئے ہی۔ جو اپنے سے طاقتور ہو
اس پہ کہا غصہ آتا، غصہ تو اپنے مزدور پہ آئے گا، سب سے کمزور گھر میں کون ہے؟ بیوی بچے۔ فرمایا نبی نے جلدی آئے جلدی جائے، ایک جلدی آئے دیر سے جائے، یاد کر لیجئے گا، جلدی آئے جلدی جائے، جلدی آئے دیر سے جائے، دو ہو گئے، دیر سے آئے دیر سے جائے، دیر سے آئے جلدی جائے، چار ہو گئے۔ جلدی جلدی میں دو لگا لو، جلدی آئے جلدی جائے، جلدی آئے دیر سے جائے، دیر سے آئے دیر سے جائے، دیر سے آئے جلدی جائے۔ فرمایا اس میں سے تین قسمیں گناہ ہیں اور ایک قسم چونکہ انسانی فطرت ہے، غصہ آتا ہے وہ جائز ہے، اس پہ گناہ ہے۔ کون سی؟ کہا جس میں دیر سے غصہ آئے مگر جلدی چلا جائے، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دیر سے آیا لیکن چلا، ایک دم غصہ آیا تو اسے اللہ کی یاد آ گئی، فوراً رفع ہو گیا، کہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک دم آ گیا اور چلا بھی ایک دم گیا، کہ یہ بھی اچھا نہیں۔ ایک دم آیا اور بہت دیر تک منا رہے، سب مان ہی نہیں رہے، کہ یہ تو بالکل بدترین گناہ ہے۔ ایک دیر سے آیا اور بہت دیر تک باقی رہا، کئی شادیاں گھر میں ہو گئی، مانتا ہی نہیں، کہا یہ تو بدترین گناہ ہے غصے کا۔ فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور کل کو جنت میں قیامت کے دن انہیں حساب کتاب کے بغیر داخل کرتا ہے۔ غصے کے دو علاج ہیں، جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ پھر بھی نہ اترے، اگر کوئی اتنا ہی زیادہ آگے رہو تو فوراً غسل کر لیں، غصہ انشاءاللہ چلا جائے گا۔ یہ اسلام کا بتایا ہوا، شریعت کا بتایا ہوا فارمولہ ہے۔ پھر بھی آئے تو گھر سے نکل جائیں اور اپنے آپ کو الگ کر لیں جس پہ غصہ آ رہا ہو، جب تک کہ ہمارا غصہ ٹھنڈا نہ ہو۔ کریں گے بھی عمل انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر دعا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، کریم رب گناہوں سے سر سے پیر تک سدے ہوئے ہماری مغفرت فرما دے۔ پیارے اللہ جب تک زندہ ہیں گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ پیارے اللہ جب تک زندہ ہیں ہر ایک کی اپنے سوا مال اور جسم میں محتاجی سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جو نعمتیں تو نے دے رکھی ہیں، چاہے ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں، ان کے زوال سے حفاظت فرما۔ تمام نعمتوں میں برکتیں عطا فرما، نعمتوں پہ شکر کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جہنم کے راستوں سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جہنم میں لے جانے والے کاموں سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہمارے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچوں کے جسموں پر جہنم کی آگ حرام فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کو سچا بنا دے، نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے۔ اے پیارے رب نبی کی سنتوں کا پابند بنا دے، نبی سے سچی محبت نصیب فرما دے، ان کی غلامی میں مرنا جینا مقدر فرما دے۔ پیارے اللہ جتنے بھی بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے جس کے بھی اعمال تجھے پسند ہو، یہاں آل رسول بھی ہیں، تیرے نیک بندے بھی ہیں، اللہ ان سب کے اعمال صالحہ کے صدقے اس ملک کے انتظام کو اور یہاں کے حالات کو درست فرما دے۔ اللہ یہاں انصاف کا سویرا فرما دے، ظلم کے دور کا خاتمہ فرما دے، ظالموں کے قوت کو پارا پارا فرما دے۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح مبین عطا فرما۔ اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہم جتنے بھی یہاں چل کے آئے ہیں ہمارے آنے کو قبول فرما، قدم قدم کو قبول
قبول فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں صحت و تندرستی عطا فرما. ہمارے دامن کو اپنی رحمت اور برکتوں سے بھر کے ہمیں واپس فرما. جو دعائیں تیرے نبی نے خیر کی مانگی وہ بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما. جن شرور اور فتنوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری بھی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ہماری دعاؤں کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے و طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.